لائق تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، بالخصوص برادر طریقت حضرت علامہ مولانا محمد مدنی میاں صاحب برکاتی دامت برکاتہم القدسیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاکی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ محرم الحرام شریف کی 9ویں شب میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور کربلا کے تاجدار سید الشہداء سرکار امام حسین اور ان کے تمام رفقا کے تصدق سے اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور بالخصوص اللہ رب العزت یوم عاشور اور شب عاشور کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز بارگاہ امام عرش مقام سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کسی نے جو اشعار کہے تھے اسی سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین،
جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، اور کہتے ہیں مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اور شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، وہ 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، اور راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، اور کہتے ہیں زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، اور کہتے ہیں اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، اور کہتے ہیں پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، اور کہتے ہیں دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، اور خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاویدانی وہ حسین، اور نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، فرش سے عرش تک جس کی عظمتوں کی دھوم ہے۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں جن مخصوص انعامات کا ذکر فرمایا اور جن جن نفوس قدسیہ کو ان چیزوں سے سرفراز فرمایا اور ان منزلوں پر انہیں فائز فرمایا، اس کے حوالے سے قرآن عظیم کی ایک آیت میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت میں اگر اس کے پس پردہ اگر ہم اور آپ دیکھنے جائیں تو کئی واقعات اس آیت کے ضمن میں ہمیں اور آپ کو مل جائیں گے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور وہ بڑے غمگین تھے، اور ان کی غمگینی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا، کہا کیا وجہ ہے کہ آپ مغموم ہیں؟ تو اس صحابی رسول کا عشق رسول یہ تھا کہ انہوں نے حضور سے یہ عرض کی، یا رسول اللہ یہاں ہم مدینہ شریف میں رہ کر چند لمحے آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر جب واپس ہوتے ہیں تو پھر آپ کی یاد آتی ہے تو آپ کو دیکھنے کے لیے واپس آ جاتے ہیں، اور بغیر آپ کی صحبت اور سنگت اور دیدار زیارت اور ملاقات کے ہمیں اپنے گھروں میں چین نہیں ملتا۔ ہم مسجدوں میں بھی رہتے ہیں، میدانوں میں بھی رہتے ہیں، جنگ میں بھی رہتے ہیں، امن میں بھی رہتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کا قرار اگر کہیں ملتا ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کے چہرے کو دیکھنے سے ملتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے یہ عرضی پیش کی، اور یہ عرضی کے بعد حضور نے ایک جگہ پر حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا اور انہیں تسلی دی، اور تسلی یہ تھی کہ اے میرے صحابی سنو، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اللہ اس محبت کرنے والے کو اسی کے ساتھ رکھے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مژدہ دیا، اور ساتھ میں قرآن عظیم نے ہمیں اور آپ کو ایک نسخہ عطا فرمایا۔ آج ہماری اور آپ کی محبتوں کا تقاضا یہ ہے جو قرآن عظیم نے ہمیں اور آپ کو یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، یعنی کہا مانے، اطاعت اور فرما برداری کرے، فرمایا تو اس سے ان کا ساتھ ملے گا۔ کن کا؟ تو فرمایا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کہا یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہے۔ اب یہ آیت میں دو حصے دیکھ لیں آپ۔ پہلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، اللہ انہیں ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اب اس آیت کے جز سے پتا چل گیا کہ کوئی دنیا میں کتنا بھی اپنے آپ کو حسینی ہونے کا دعویٰ کر لے، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرے گا تب تک وہ سچا حسینی نہیں ہو سکتا۔ یعنی سچا حسینی ہونے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا یہ شرط اول ہے، یعنی بغیر اس کے کسی کا ساتھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرے جز میں ارشاد فرمایا کہ انعام یافتہ اور فضل والے لوگ ایک تو انبیاء کی جماعت ہے، دوسرے صدیقین کی جماعت ہے، تیسرے شہداء کی جماعت ہے، اور چوتھے اولیاء اللہ یعنی صالحین کی جماعت ہے۔ اب جس کو بھی ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہو تو انہیں چاہیے وہ اللہ کی اطاعت بھی کرے، رسول اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے ساتھ انہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے، ہم جتنا قرب حاصل کر سکیں یہ ان کی محبتوں کے تقاضے ہیں۔ میں ایک محبت کا تقاضا بتاتا ہوں، اور اسی ضمن میں آپ ان شہداء کی شہادت سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا لطف آئے گا کہ مانگنا کتنا چاہیے اور قرب کتنا حاصل ہونا چاہیے۔ ایک دیہات کے کوئی صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور میری ایک حاجت ہے، اگر آپ پوری فرما دیں۔ اب تھے وہ گامڑے کے یعنی دیہاتی، تو حضور نے ارشاد فرمایا، فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ جو چاہیں مانگے، میں انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری کر دوں گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اس صحابی رسول کو کل اختیار دیا کہ آپ جو چاہیں مانگ لیں۔ اب وہ صحابی رسول تھے دیہات کے اور تھے ضرورت مند، تو انہیں یہ الفاظ حضور کے سمجھ میں نہ آئے کہ مجھ سے جو یہ فرما رہے ہیں یہ صرف مدینے کی چند چیزوں کے مالک نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں مالک کل بنا کر بھیجا ہے، یعنی ساری کائنات پر اختیار اور تصرف دے کر بھیجا ہے۔ تو وہ دیہاتی صحابی رسول جو ہے وہ جلدی میں تھے، مولا کائنات یہ گفتگو سن رہے تھے، فرماتے ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی بڑی چیز مانگے گا۔ یعنی حضور نے جب یہ کہا نا کہ جو چیز مانگنا ہو مانگ لو، آج ہم اور آپ بھی بیٹھے ہیں، امام حسین کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہوں کہ ہم اور آپ کیا مانگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے۔ مولانا بھی وہی مانگیں گے، پیر صاحب بھی وہی مانگیں گے، متولی صاحب بھی وہی مانگیں گے، ہم اور آپ بھی جو اپنی اپنی حاجتیں وہ ہم لوگ مانگ لیتے ہیں۔ لیکن جب بڑی بارگاہ میں حاضری ہو تو چھوٹی موٹی چیزیں مانگنی نہیں چاہیے، اور خاص کر کے یہ دنیا کی چیزیں تو قطعی نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں اور یہ دنیا تقسیم کرنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے انعام تقسیم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ بڑی چیزیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ صحابی رسول کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے لگتا تھا یہ بڑی چیز مانگے گا، لیکن جیسے حضور نے یہ کہا تو انہوں نے کہا حضور میں قریب کے دیہات میں رہتا ہوں، چل کر جا نہیں سکتا، ایک اونٹنی عطا فرما دیں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس کے مانگنے پر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج حضور کا دریائے رحمت جوش میں تھا، آج اگر وہ جنت مانگ لیتا تو حضور جنت عطا فرما دیتے، لیکن اس نے مانگا تو کیا مانگا، ایک چھوٹی سی سواری مانگ لی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کا یہ انتظام کر دیا جائے گا، لیکن حضور نے فرمایا میرے سونے صحابی بہت مختصر سی چیز تو نے مانگ لی،
تجھ سے تو مانگنے میں موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی وہ بڑھیا اچھی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑی چیز مانگ لی تھی۔ اب صحابہ کو تشویش ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس دیہاتی صحابی نے چھوٹی چیز مانگی، وہ بڑھیا نے کیا مانگا تھا؟ تو حضور نے اس وقت یہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا پار کریں اور میں راستہ بنا دوں گا، وہاں سے آپ تشریف لے جائیں، لیکن اس سے پہلے ایک نبی علیہ السلام کا صندوق جو تھا جس میں آپ کا لاشہ مبارک تھا یعنی میت شریف تھی، تو فرمایا ان کے جسم اقدس کو بھی ساتھ میں لے کر جائیں۔ غالباً حضرت یونس یا یوسف علیہ السلام کا یہ صندوق تھا، کہا ان کو بھی لے کر جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی فرمائی، بستی میں تشریف لے گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ کس نے حضرت یونس یا یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس کی قبر دیکھی ہے یعنی صندوق مبارک دیکھا ہے جس میں یہ لاش مبارک رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا، کسی نے بتایا فلاں دور علاقے میں ایک بڑھیا رہتی ہے اور وہ بڑھیا اس کا ایڈریس جانتی ہے کہ وہ صندوق ہے کہاں۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی سے اس بڑھیا کے پاس گئے اور کہا مائی جلدی کر، مجھے دریا پار کرنا ہے لشکر کے ساتھ اور اللہ کا حکم آ گیا ہے اور فرعونی لوگ ہمارا پیچھا کریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ جلدی سے یہ بتا دے تاکہ ہم لوگ جلدی سے یہاں سفر کریں۔ تو بڑھیا نے موقع غنیمت جانا، کہا آج میری قسمت کی معراج ہے کہ اللہ کا پیغمبر میرے گھر آیا ہوا ہے اور وہ بھی اولو العزم پیغمبر ہے۔ کہا حضور بتاؤں گی تو صحیح لیکن ایک شرط ہے، وعدہ کرنا پڑے گا۔ کہا کیا؟ کہا جنت میں اکیلے نہیں جائیں گے۔ کہا تو؟ کہا اس بڑھیا کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ مانگنا چاہیے۔ یہ امام حسین کے یہ دو دن ہیں نا، 9ویں اور 10ویں، اس میں چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں، گودام تو مل جائیں گے، مکان بھی مل جائیں گے، ڈیلے بھی مل جائیں گے اور زمینیں بھی مل جائیں گی، یہ سب چیزیں تو ایسے ہی لوگوں کو ملتی ہے۔ ارے بھائی ہمارے پردھان منتری جو تھے وہ گجرات کے ہی تھے نا، تو آج کہاں بیٹھے وہ؟ ارے بھائی اس کو بھی رب دیتا ہے، جب ان کو دیتا ہے تو اللہ مصطفیٰ اور غلام حسین کو عطا نہ فرمائے گا؟ دے گا۔ ہمیں مانگنے کا حکم یہ ہے کہ یہاں کی چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ وہاں کی کوئی چیزیں مانگی جائیں۔ اس بڑھیا نے یہ کہہ دیا، سوال کر دیا، کہا اگر پتہ چاہیے تو جنت میں ساتھ لے کے جانا پڑے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کہا مولا یہ تو بہت بڑی چیز مانگ رہی ہے اور وہ بھی ایک پیغمبر کی تربت کا ایڈریس دینے پر۔ تو کہا موسیٰ آپ کا کیا جاتا ہے وہ جنت میں چلی جائے تو، یعنی ہاں کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت ہاں کر دی۔ اب جیسی ہاں کی تو کہا مائی جلدی بتاؤ، میں جنت میں ساتھ میں لے کے جاؤں گا۔ اب دیکھیے مانگنے کا انداز، مانگنا ہو تو پھر یوں مانگنا چاہیے۔ حضور نے بیان کیا، ارشاد فرمایا، اس بڑھیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر عرض کیا، کہا حضور، کہا کیا؟ کہا خالی جنت میں نہیں۔ کہا تو؟ کہا جس محل میں موسیٰ رہیں گے وہاں مجھے بھی محل چاہیے، یعنی درجہ بھی وہی چاہیے، وہاں تک جانا ہے، خالی جنت میں انٹری نہیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ماہی تیرا ظرف چھوٹا ہے، یعنی تیرا مرتبہ جو ہے وہ کم ہے، میں پیغمبر ہوں، اولو العزم ہوں، صاحب کتاب ہوں، اور تو وہ درجہ مانگ رہی ہے۔ قدرت کی طرف سے وحی آئی، کہا موسیٰ مانگ وہ تجھ سے رہی ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا تو ہاں کر دے، دے میں دوں گا۔ یعنی یہ رب کی عطا ہے، خالی بس وہ اپنے بڑوں اپنے محبوبوں کی لاج رکھتا ہے بلا تشبیہ اور تمثیل۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی دور کی بڑھیا اگر جنت اور جنت میں ساتھ مانگے تو مل سکتا ہے۔ حضور نے یہ گارنٹی اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والوں کو پہلے سے عطا فرما رکھی ہے۔ صاحب ترمذی لکھتے ہیں، جامع ترمذی، انہوں نے حدیث لائی ہے اور فرمایا رسول اللہ نے اپنی اہل بیت کے محبت کرنے والوں سے فرمایا کہ جو بھی میری اہل بیت سے محبت کرے گا جنت میں وہ اسی درجے میں رہے گا جہاں ہم پنجے تن رہیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت کا ثبوت ہمیں اور آپ کو یہ پہلے سے عطا فرمایا ہے۔ کاش ہمیں اور آپ کو محبت کے طریقے آ جائیں اور ان نفوس قدسیہ کو راضی کرنے کے طریقے آ جائیں۔ میں شہید کا ایک معنی عرض کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کل سے ملاتے ہوئے کنٹینیو کرتا ہوں۔ شہید جو ہوتا ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، اور یہ شرف جو ہے یہ اللہ رب العزت خاص شہیدوں کو عطا فرماتا ہے۔
اب اس کا معنی یہ ہوا حاضر ہونا، شہید یعنی حاضر ہونا۔ اس کے اوپر قرآن عظیم کی ایک آیت دلیل ہے، ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا بلکہ اے بنی اسرائیل تم میں کہ خود حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی۔ اس آیت میں لفظ شہداء جو استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، اور آگے ایک دعا کو مطلب شامل کیا جو ہم اور آپ جنازے میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبنا۔ تو اس میں جو لفظ شاہدینا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو حاضر ہے۔ تو ان دونوں یعنی ایک آیت اور یہ دعا کے الفاظ سے پتہ یہ چلا کہ شہید کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا۔ اب یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب شہید کا مطلب ہی حاضر ہونا ہے تو ایک سوال بنتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ شہید حاضر کہاں ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا ذکر حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کی دو جہتیں حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے اور اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کرتی ہے، اسی وقت اللہ کے فرشتے اس بندے کی روح کو ڈائریکٹ بلا حجاب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دلوا دیتے ہیں۔ اسے تو سب کی روح جاتی ہے عرش تک، لیکن سب کو رب بلا حجاب نہیں ملتا۔ کائنات میں یہ شہادت ہی ایک ایسا رتبہ ہے کہ جب بندہ شہید ہو تو اللہ اس کی روح سے بلا حجاب ملتا ہے، یعنی اس سے رب کا دیدار کرایا جاتا ہے بعد وصال، یہ میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کی روح کو باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اور اس پر ایک حدیث سنا رہا ہوں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دن شہید ہوئے تو حضور نے فرمایا جابر کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا وہوار فرمایا، یعنی کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے کسی سے کلام نہیں کیا مگر تمہارے والد سے بغیر پردے اور حجاب کے کلام فرمایا۔ یعنی شہید ہوئے تھے وہ جنگ احد میں، تو کہا اللہ نے ڈائریکٹ تمہارے والد سے بلا حجاب کلام فرمایا، اور فرمایا اے میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ تو تمہارے والد نے یوں کہا کہ میرے رب مجھے دوبارہ زندہ فرما، دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں۔ یہ بھی خصوصیت ہے شہید کی، جنت میں جانے کے بعد کوئی واپس آنے کی بات نہیں کرے گا، یعنی دنیا میں جتنے بھی رتبے ہیں سب جائیں گے جنت میں، اللہ انعام دے گا، وہاں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ جنت سے واپس مجھے بھیج۔ اگر یہ تمنا کوئی کرے گا تو واحد ایک ذات ہوگی جسے شہدائے کرام کہتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیے گا، یہ آگے چل کر آپ کو کام آئے گا کہ یہ شہید ایسی تمنا کیوں کرتا ہے۔ میں نے کل کی ایک گفتگو کی تھی، اس میں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہی اس کا خون کا قطرہ مطلب پہلا گرتا ہے اللہ اسے ڈائریکٹ جنت دکھاتا ہے، ڈائریکٹ اسے اپنے دیدار سے بھی مشرف فرماتا ہے، رب کی تجلیوں کا دیدار ہوتا ہے۔ اس لیے وہ لذت جو اللہ کے دیدار میں ملی وہ لذت انہیں جنت میں میسر نہیں ہوگی، اس لیے وہ بار بار عرض کریں گے شہداء کہ اللہ ہمیں واپس بھیج۔ تو ان کے والد نے بھی یہ عرض کیا، تو اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جسے ایک بار جنت میں داخل فرما دے گا پھر دوبارہ جنت سے باہر نہیں نکالتا۔ تو فرمایا اے میرے بندے یہ میرا قانون نہیں ہے، یعنی واپسی میں کسی کی کرتا نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، ان کے والد نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اے میرے رب تو میری جانب سے لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دے، یعنی شہید جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اس کے تعلق سے کوئی پیغام پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے اور اس آیت سے پتا چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں بلا حجاب اگر کسی کی روح کو دیدار کرایا جاتا ہے تو وہ شہیدوں کی روحوں کو کرایا جاتا ہے۔ دوسرا معنی سن لیجئے، اسی بات کا معنی کہ وہ حاضری کیسے ہوتی ہے، تو اس کا بھی حدیث پاک میں ذکر ہے کہ جب کسی بندے کا
شہادت کا وقت ہوتا ہے اور جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو فرشتے باقاعدہ اس کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں، یعنی پردہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس بندے کو باقاعدہ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور وہ خود حاضری دلواتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی شہید کو گواہ یعنی حاضر ہونا اس لیے معنی میں رکھا گیا کہ وہ اپنے رب کے ایک ہونے کی گواہی پر شہادت دیتا ہے۔ تو یہ میں نے دو معنی شہید کے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اب اس میں ایک جو پہلا معنی میں نے عرض کیا کہ بلا حجاب اللہ کی بارگاہ میں حاضری، اور یہ حاضری ہی ہے جو شہید اس لذت کو چکھتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو تو اس کا احساس نہیں ہو سکتا، ہم لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ جب ان کے اوپر تلوار چلتی ہوگی، نیزے چلتے ہوں گے، برچھی چلتے ہوں گے اور ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، کبھی کبھی کلیجے نکال لیے جاتے ہیں، نہ جانے کیا سے کیا کر دیا جاتا ہے، تو آخر کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ تو حدیث پاک میں اس کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا جیسے کسی کو ایک چونٹی کاٹتی ہے، یعنی اپنی زبان میں کہہ لے کیڑی، اور جیسے وہ چٹکی لیتی ہے، بس اتنی تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بعد آسانی کر دی جاتی ہے، اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ بھی ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی کہ جب کسی نے پوچھا کہ شہید کے اوپر اتنے وار ہوتے ہیں تو اسے تکلیف اور اذیت نہیں ہوتی؟ تو کہا سورہ یوسف پڑھی ہے؟ تو کہا نہیں۔ کہا سورہ یوسف پڑھنا تجھے جواب مل جائے گا، یعنی سورہ یوسف پڑھنے کے لیے کہا گیا، کہا سورہ یوسف پڑھنا جواب مل جائے گا۔ کل آیا اور اس نے آ کر ساری بات بتائی، کہا حضور میں نے سورہ یوسف پڑھ لی۔ کہا تجھے کیا مطلب اندر واقعے کا پتہ چلا؟ کہا جب یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا نا تو عورتوں نے لیمبو کے ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی، ہاتھ کاٹ دیے۔ تو فرمایا جب حسن یوسف دیکھتے دیکھتے انگلی کٹ جائے عورتوں کو پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی شہید کی جب گردن کٹتی ہے تو رب کا وہ دیدار کر رہا ہوتا ہے، اور جب رب کے دیدار میں وہ مست ہو جاتا ہے تو پھر اسے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ شہداء کے بڑے رتبے اللہ نے رکھے ہیں۔ ان میں سے میں آپ کو کربلا کے مسافروں کے ان واقعات کی طرف لے چلتا ہوں۔ کل میں نے حضرت سیدنا امام مسلم اور حضرت سیدنا حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ جیسے ابن زیاد حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی کی شہادت سے فارغ ہوا تو فوری طور پر کسی نے یہ میسیج دیا کہ مسلم اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ ان کے دو بچے بھی تھے، اور دونوں بچوں کی تلاش میں مطلب اس نے آرڈر جاری کر دیا۔ یہاں یہ دونوں بچے دو تھے، اس کے تعلق سے ایک روایت ہے کہ جب طوعا کے مکان کا محاصرہ ہو گیا تو حضرت مسلم نے اپنے دونوں بچوں کو گلے لگایا، خوب پیار کیا، اور کوشش کر کے خفیہ طور پر دونوں صاحبزادوں کو فوری طور پر حضرت مسلم نے قاضی شریح کے یہاں بھجوا دیا تھا، اور ان کو یہ کہلوایا بھیجا تھا کہ کسی معتبر آدمی کے ذریعے میرے یہ دونوں بچوں کو مدینہ طیبہ پہنچا دینا۔ یہ بات حضرت مسلم نے شہادت سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت امام مسلم کی شہادت کے بعد جب یہ اطلاع ملی ابن زیاد کو اور اس نے فوری طور پر ہلچل مچا دی، تلاش شروع کر دی، تو فوری طور پر یہ لکھا ہے کہ ابن زیاد سے جب یہ کہا کہ ان کے دو صاحبزادے آئے تھے تو اس نے فوری طور پر لوگوں کو انعام اور اکرام کے ساتھ بھیجا، کہا جلدی سے ان کی تلاش شروع کر دو۔ اب یہ انعام کی لالچ میں یہ لوگ دوڑ رہے تھے، یاد رکھیے گا، اور یہ دنیا کی بہت بڑی فطرت ہے اس دنیا میں جو ہمارے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی لالچ ہر بندے کی فطرت میں ہے، کوئی بھی ہو، دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو لالچ نہ ہو۔ ہاں اللہ جسے محفوظ فرما لے تو یقیناً وہ لالچ سے بچ جاتا ہے، لیکن لالچ ہے بری بلا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارا اور آپ کا جھگڑا، جو خاندانی جھگڑا بڑھتا ہے نا، وہ کس بنیاد پر بڑھتا ہے؟ وہ لالچی کی وجہ سے ہیں۔ یعنی زمین کے معاملات ہو، دکان کے ہو، مکان کے ہو، جتنے بھی معاملات ہمارے وہ لالچ کی وجہ سے ہیں۔ ہم یہ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اس لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو اہمیت نہیں دی بلکہ آخرت کو اہمیت عطا فرمائی، اس لیے وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن اللہ اگر توفیق دے بچنا چاہیے۔ چھوٹے بڑے بھائی رشتہ دار ایک دوسرے کے معاملات میں جب یہ میٹر آئے نا کہ جب ہمارا نفس یہ بے قرار ہو اور یہ کہتا ہو کہ یہ چیز تو لے لے، وہ چیز تو لے لے، اور اس میں تو اپنا حق مار لے، اللہ کے لیے کوشش کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو سب کو حاضری دینا ہے۔ لالچ سے بچیے، لالچ ہی نے کربلا بپا کرائی ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ 22,000 کا لشکر جو کربلا پہنچا تھا نا، وہ ایسے ہی نہیں ہے،
یہ لالچ کی وجہ سے. اور یہ امام مسلم کے بچوں کی تلاش میں بھی جو کوفی لوگ نکلے جنہوں نے مہمان بنا کر بلایا تھا، آج وہی لوگ ان کی تلاش میں نکل گئے اور انعام بھی بڑا بڑا رکھا تھا. اب سنیے آگے کہ حضرت قاضی شریح جس کے گھر پہ یہ بچے تھے تو دونوں بچوں کو سامنے بٹھایا اور جیسے دونوں کے چہرے دیکھے، اب چھوٹی چھوٹی عمر ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بڑی شفقت کے ساتھ ان دونوں بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے لگے. قاضی شریح کی یہ حالت دیکھ کر دونوں بچے سمجھ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ قاضی صاحب آپ رو کیوں رہے ہیں اور آپ ہم سے ایسا پیار کرتے ہیں جیسے لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بابا حضرت امام مسلم کہیں شہید تو نہیں کر دیے گئے؟ یہ جملے ان بچوں کی زبان سے نکلے تو حضرت قاضی شریح جو ہے وہ اور زیادہ رونے لگے اور دونوں بچوں کو پیار دیا اور محبت کے ساتھ فرمایا جیسا آپ نے سنا ہے ایسا ہی ہوا ہے، لیکن گھبرانا نہیں، تسلی دی. اب بچے چھوٹے چھوٹے بچے جب والد کی شہادت کی خبر سن چکے تو اب وہ کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنی اکیلاپن محسوس کیا کہ ہم تو اپنے دیار مدینہ سے بڑے دور ہیں، ہم مکہ سے بھی بڑے دور ہیں اور اکیلے اور مسافر ہیں اور بابا کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. بچے بڑے روئے. قاضی صاحب نے کہا گھبرانا نہیں، میں تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دوں گا، بلکہ میں تمہیں بہت جلد آپ کی منزل تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا. اور اس کے بعد قاضی صاحب نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا، سمجھایا، صبر کی تلقین کی اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا. اور یہاں یہ کوفی لوگ تلاش کر رہے ہیں. قاضی صاحب نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا سنو، آج کوفہ کے دروازہ عراقین سے ایک قافلہ مدینہ جانے والا ہے، تم ان دونوں بچوں کو احتیاط سے لے جاؤ اور کسی نیک محب اہل بیت کے سپرد کرنا اور اس قافلے والوں سے کہنا کہ انہیں وہ مدینہ پہنچا دے. اس کے بعد قاضی شریح نے دونوں بچوں کو کمرے میں سے باہر نکالا اور 50 دینار ان کی گٹھی میں باندھا چادر وغیرہ میں اور انہیں اسد کے ساتھ یعنی اپنے بیٹے کے ساتھ روانہ کیا. اسد جب ان دونوں بچوں کو لے کر دروازہ عراقین پر پہنچا تو قافلہ جو ہے دور دور گرد و غبار اڑاتا ہوا نظر آ رہا تھا. اسد نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ دیکھو قافلہ قریبی ہے، جلدی کرو اس میں شریک ہو جاؤ. اسد ان دونوں بھائیوں کو روانہ کیا اور خود وہ واپس گھر آ گیا. اور یہ دونوں بچے حضرت امام مسلم کے کچھ ہی دور چلے تھے تو جو گرد و غبار قافلے کی نظر آ رہی تھی وہ غائب ہو گئی، یعنی وہ گرد و غبار جو دھول اڑ رہی تھی وہ غائب ہو گئی. دونوں بچے راستہ بھول گئے، رات بھر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتے رہے اور باقاعدہ کسی طرح سے انہوں نے رات دوڑتے سہمے ہوئے انداز میں نکال دی. جب صبح ہوئی اتنے میں اسی علاقے کے اندر ابن زیاد کے جو سپاہی تھے شہر کوفہ کے باہر دوڑ رہے تھے، انہوں نے حضرت مسلم کے دونوں صاحبزادوں کی تلاش کر لی اور ان کو پا لیا، یعنی وہیں ان لوگوں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور سیدھے لا کر کوتوال کے سامنے پیش کر دیا. کوتوال نے جو دشمن اہل بیت تھا اس نے اسی وقت ان بندوں کو یعنی بچوں کو ابن زیاد کے پاس لا کر حاضر کر دیا. کہا یہ امام مسلم کے بچے پکڑے گئے ہیں، لوگ لے کر آئے تھے اور میں نے آپ کے پاس حاضر کر دیا. ابن زیاد نے اسی وقت حکم دیا، کہا انہیں جیل خانے میں بھیج دو، پھر جو فیصلہ کریں گے وہ بعد میں دیکھیں گے. یہ کہہ کر اسے جیل خانہ بھیجا اور جیسے ہی جیل خانے میں وہ دونوں بچے پہنچے تو داروغائے جیل کے نام خط لکھا کہ یہ دونوں مسلم کے فرزند ہیں، ان کے باپ کے قتل کے بعد انہیں بمشکل گرفتار کیا گیا ہے، لہٰذا انہیں خاص نگرانی میں رکھو. یزید کو میں خط لکھتا ہوں، ابن زیاد نے کہا یزید کو میں خط لکھتا ہوں، جیسا وہ حکم دے گا اس پر عمل کروں گا. اگر وہ حکم دے گا کہ قتل کر دیا جائے تو قتل کر دوں گا، اور اگر اس نے کہا کہ دمشق بھیج دو ملک شام تو ان دونوں بچوں کو ملک شام بھیج دوں گا. یہ کہہ کر اس نے بچوں کو جیل خانے بھجوایا. قدرت کا کرنا یہ، اہل کوفہ نے تو پکڑ لیا تھا، ابن زیاد نے جیل خانے بھجوایا، لیکن دیکھیے قدرت کہیں نہ کہیں محبان اہل بیت کو وہاں پہنچائی دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی محب اہل بیت کھڑا ہی ہو جاتا ہے. جیسے بچے جیل میں پہنچے تو روایت میں لکھا ہے کہ داروغائے جیل جس کا نام مشکور تھا
بہت ہی نیک طبیعت کا آدمی تھا، اور اللہ نے اس سے بھی اہل بیت کی محبت سے سرفراز فرمایا ہوا تھا، یعنی وہ رسول اللہ کے خاندان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ انہوں نے دونوں بچوں کو لیا، پیار کیا، جیل کے اندر تسلی دی، اور دن بھر جیل میں اپنے پاس رکھا، اور جب رات ہوئی تو ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ گھر لائے، عمدہ کھانا کھلایا، رات میں چہل پہل ہونے کی وجہ سے باہر نہیں کیا، اور اس کے بعد جب رات کا آدھا پونا حصہ ہوا اور بالکل سناٹا چھا گیا تو ان بچوں کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر شہر سے باہر جہاں وہ راستہ قادسیہ کی طرف جاتا تھا وہاں لے گئے، اور وہیں کھڑا کر کے ان کو ایک انگوٹھی دی اور کہا شہزادو دیکھو یہ راستہ جو ہے وہ سیدھا قادسیہ جاتا ہے، وہاں میرا ایک بھائی ہے، وہ وہاں کا کوتوال ہے، اس سے ملنا، میری انگوٹھی دکھانا اور اپنا سارا حال بیان کرنا، وہ تمہیں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ انشاءاللہ وہ تمہیں مدینہ پہنچا دے گا۔ یہ حضرت مشکور نے جو ہے اپنی محبت کا ثبوت رسول اللہ کے ان بیٹوں کے ساتھ فرمایا۔ حضرت امام مسلم کے دونوں صاحبزادے حضرت مشکور کو دعائیں دیتے ہوئے قادسیہ کے راستے پر چل پڑے، رات بھر چلتے رہے، اپنے آپ کو دونوں بھائیوں نے قادسیہ کے راستے پر اسی مقام پر مطلب چلائے یہاں تک کہ راویوں نے لکھا ہے کہ شہزادے ہوتے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ہمارے یہاں جو بھی سادات ہوتے ہیں تو بڑے نرم طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے نازک ہوتے ہیں، اتنا زیادہ کوئی دنیاوی وہ کام نہیں کرتے، بس قدرت کی طرف سے ان کا رزق جو ہے وہ مہیا ہے، اور سادات بڑے نرم دل ہوتے ہیں، ان کے پیر بھی بڑے نازک ہوتے ہیں۔ جب اس صدی میں سادات کی کیفیت کا یہ حال ہے تو 1450 سال پہلے تو صحابہ اور اہل بیت کے معاملات جو ہے بڑے محبتوں کے رہے، تو انہوں نے اور زیادہ ناز کے ساتھ ان کو رکھا ہوگا۔ تو یہ دونوں صاحبزادے اتنا چلے کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اب چلنے کی طاقت نہیں رہی۔ ادھر دن نکل آیا، یعنی رات بھر چلتے رہے، پھر دن نکل آیا۔ یہ خوف تھا کہ کل کی طرح پھر کوئی پکڑ نہ لے، کوئی سپاہی گرفتار نہ کر لیں، کہیں چھپ جاتے ہیں۔ جب رات ہوئی سفر کے لیے نکلیں گے، ظہر کی نماز کے وقت ایک حبشہ ایک چشمے کے قریب یہ دونوں پہنچے، اور وہاں دیکھا نا کہ ایک کھو ہے، یعنی جگہ خالی ہے کسی درخت کی، اس میں یہ دونوں بچے چھپ گئے، اور آپس میں سوچا کہ جب رات ہوگی تو پھر یہاں سے سفر کریں گے۔ اب ظہر کی نماز کے وقت ایک حبشیہ کنیز اس چشمے پر پانی بھرنے آئی، دیکھا کہ چشمے کے پانی میں نہایت دو صورتیں اندر نظر آ رہی ہے، حیران ہوئی، اوپر دیکھا تو دونوں شہزادے اس کھوہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ ادھر ادھر نظر کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ دونوں بچے ہیں، تو قریب گئی وہ اور پوچھنے لگی شہزادو تم کون ہو؟ تو جب اتنا پوچھا نا تو اس کھوکھلے درخت کے اندر بیٹھے ہوئے یہ دونوں بچوں نے جب محبت بھری یہ بات سنی کہ بچوں آپ کون ہو، تو ان کی چیخ نکل گئی، کیونکہ ایک تو شہر سے دور ہے، ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، والد صاحب کا سایہ اٹھ چکا ہے، مسافر ہے، رات بھر چلے ہیں، دن بھر آرام کی نیت سے وہاں چھپے ہوئے تھے۔ لیکن قدرت کا کمال دیکھیں، جیسے یہ دونوں بچے روئے تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں جانتی ہیں؟ کہا نہیں، کہا ہم ہی لوگ ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے۔ اور جب اس نے یہ سنا نا کہ یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں تو وہ بھی بڑی محبت کرنے والی تھی، اس نے کہا کہ اب گھبرائیں نہیں۔ کہا کیوں نہ گھبرائیں، ایک مرتبہ تو سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے، اب دوبارہ کہیں ہمیں اور آپ ہمیں گرفتار نہ کر لیں۔ تو کنیز نے کہا شہزادو گھبراؤ نہیں، میں جس کے یہاں کام کرتی ہوں، میں جس کی کنیز ہوں، وہ مالکہ جو ہے نا وہ اہل بیت کی سچی محب ہے، یعنی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، آپ ان کے پاس چلو، سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ وہاں رہیں گے۔ اس کنیز نے دونوں کو لیا اور اپنی ملکہ کے پاس لے آئے، اور اپنی بیوی جو بیوی صاحبہ تھی یعنی ملکہ تھی اس سے کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر حضرت مسلم کے بچوں کو بھیجا ہے اور میں انہیں ساتھ لائی ہوں۔ یہ خوشخبری سن کر وہ عورت بھی خوش ہو گئی، اور اس نے اس احسان کے بدلے یعنی جب وہ شہزادوں کو لے کر آئی نا تو کہا سن میں نے تجھے ماں ساز و سامان کے تجھے آزاد کر دیا، یعنی اس کنیز کو آزادی ملی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے اور ثبوت تھوڑا سا پیش کرتا ہے اللہ اسے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ غلام تھی، کنیز تھی، اس سے آزادی دلوائی، اور حضرت امام مسلم کی محبت، یہ بچوں کی محبت نے کہا میں نے تجھے ماں ساز و سامان آزاد کیا، اور اس کے بعد پھر اس خاتون نے شہزادوں کے قدم
قدم چومے، پیار کیا، اپنے گھر کے مخصوص حصے میں لا کر انہیں ٹھہرایا، اور کنیز جو تھی دوسری ان سے سب سے کہا، تاکید کی، کہا سب کو بتانا لیکن میرے شوہر کو پتہ نہ چلنے پائے، جس کا نام حارث تھا، اور اس راز کو پوشیدہ رکھنا۔ نظام قدرت یہ دونوں بچے قادسیہ پہنچنے کے بجائے ایک محب اہل بیت کے گھر آ گئے۔ ادھر ابن زیاد کے جاسوس تلاشی کرتے رہے، اطلاع ملی، حضرت مشکور نے انہیں وہاں سے جیل خانے سے رہا کر دیا۔ تو امام مسلم کے دونوں بچوں کو رہا کر دینے کی وجہ سے ابن زیاد نے حضرت مشکور کو بلایا، یعنی وہ جیلر جو تھا نا اس کو بلایا اور کہا تم نے امام مسلم کے بچوں کو رہا کر دیا؟ تو کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ یعنی یہ حضرت مشکور کا جملہ ہے کہ صرف اس لیے کام کیا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے، اور مجھے امید ہے کہ ان قریب وہ مدینہ پہنچ بھی گئے ہوں گے۔ یعنی حضرت مشکور کا تو یہی گمان تھا کہ وہ پہنچ گئے ہوں گے، تو کہا وہ پہنچ بھی جائیں گے یا پہنچ گئے ہوں گے۔ ابن زیاد نے کہا تمہیں میرا ڈر محسوس نہیں ہوا؟ تو حضرت مشکور نے کہا کہ جن لوگوں کو خدا کا ڈر ہوتا ہے انہیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ یعنی یہ حضرت مشکور، اب تمام احباب سے تھوڑی گزارش ہے تھوڑے آگے آ جائیں اور تھوڑی جگہ کر دیں انشاءاللہ، اور جو اپنے بھائی کے لیے جگہ کشادہ کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں جگہ کشادہ کرتا ہے۔ تو جتنا بن سکیں تھوڑے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائیں۔ ایک مرتبہ سب مل کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ ان بچوں کو رہا کر کے تمہیں ملا کیا؟ یہ جملہ ابن زیاد نے حضرت مشکور سے پوچھا کہ ان بچوں کو تم نے آزاد کر دیا تو اس کے بدلے میں تمہیں ملا کیا؟ تو حضرت مشکور نے کہا اے سنگ دنیا، ظالم تجھے ان بچوں کے باپ کے شہید کر کے تو کچھ نہیں ملا، یعنی تو نے ان کے بابا کو شہید کر دیا، تجھے تو کچھ نہیں ملا، لیکن مجھے یہ یقین ہے اور میری یہ امید ہے کہ میں نے ان بچوں کو رہا کر دیا ہے، رسول اللہ کے صدقے میں اللہ مجھے بلند رتبے سے مالا مال فرمائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں نے رسول اللہ کے بیٹوں کے ساتھ بھلائی کی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب فرمائے گا۔ یعنی یہ حضرت مشکور نے محب اہل بیت ہونے کے ناطے ابن زیاد سے گفتگو کر لی۔ حضرت مشکور نے کہا بس اتنا میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا اب تمہیں میں اپنی طرف سے سزا دیتا ہوں۔ حضرت مشکور نے کہا بس تو یہی کر سکتا ہے، یعنی قتل کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن سن میں نے یہ جان جو اپنی داؤ پر لگا دی ہے تو یہ تو ایک ہے۔ کیا کہا؟ اس نے کہا نا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا یہ تو ایک جان ہے جو میں نے شہزادہ رسول پر داؤ پہ لگا دی ہے، تو مجھے قتل کر دے گا، لیکن مشکور کہتے ہیں میرا تو وجدان یہ ہے کہ اگر اللہ ہزاروں جانیں بھی دیتا تو ایک ایک کر کے اہل بیت کی محبت میں قربان کر دیتا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے لیے یہ محبت کے جذبات تھے، انہوں نے پیش کیے۔ پھر ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کو 500 کوڑے مارو۔ جیسے 500 کوڑے مارنے کی بات کی تو آپ کا جو ہے جسم اقدس مطلب 500 کوڑے تو کہاں برداشت کر سکتا۔ جلاد نے پہلا کوڑا مارا، جیسے ہی جلاد نے مارنا شروع کیا تو پہلے کوڑے پر حضرت مشکور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کوڑا مارا، حضرت مشکور نے کہا اے اللہ اپنے بندے کو صبر کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہ رتبے جب ملتے ہیں نا تو پھر یہ صبر بھی چاہیے، اس میں ہمت بھی چاہیے، حوصلہ بھی چاہیے، تو صبر کی توفیق مانگی۔ تیسرے کوڑے پر حضرت مشکور نے کہا اے اللہ اس کے بدلے میری بخشش فرما دے۔
چوتھا کوڑا مارا اس نے تو حضرت مشکور نے کہا الحمدللہ مجھے محبت فرزندان رسول میں یہ سزا مل رہی ہے، یعنی مجھے یہ سزا صرف اس لیے مل رہی ہے کہ میں نے رسول اللہ کے بیٹوں کو رہا کر دیا، یعنی محبت اہل بیت میں یہ سزا مل رہی ہے۔ جب پانچواں کوڑا مارا تو حضرت مشکور نے کہا اے اللہ مجھے رسول خدا اور اہل بیت کی خدمت میں پہنچا دے، یعنی جنت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ پھر 500 درے جو ہے کوڑے حضرت مشکور پر پورے کیے گئے، مگر حضرت مشکور کی زبان سے پھر تیسرا یا چھٹا کوئی جملہ نہیں نکلا۔ شکر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ جب کوڑے کی سزا مکمل ہو گئی تو حضرت مشکور نے کہا بے رحم اب تھوڑا سا یہ بھی تو کرو، تھوڑا سا پانی تو پلا دو۔ ابن زیاد نے کہا تمہیں ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیا جائے گا، حکم دیا ان کی گردن اڑا دو۔ عمرو بن حارث نامی ایک شخص تھا، اس نے ابن زیاد سے سفارش کی کہ میرے تعلقات کے لحاظ کرتے ہوئے مجھے اجازت دے کہ میں مشکور کا علاج کرا لوں، یعنی ابھی 500 کوڑے مارے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ شدت کے ساتھ زخم آئے ہوں گے، تو کہا میں اس کی علاج کرا لوں۔ اسی وقت حضرت مشکور نے آنکھ کھولی اور فرمایا گھر لے جا کر علاج کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ میرے زخموں پر اب دوائی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ساقی حوض کوثر نے حوض کوثر سے ابھی مجھے سیراب کر دیا ہے۔ اور یہ کہتے کہتے حضرت مشکور کی جو ہے روح پرواز کر گئی، یعنی پتہ یہ چلا کہ ان کے یہ کوڑے کے ساتھ سزا جو مکمل ہوئی اسی کے ساتھ رسول اللہ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور اسی میں حوض کوثر پلایا اور یہ کہا کہ مجھے رسول اللہ نے حوض کوثر سے سیراب کر دیا اور مجھے اس کی حاجت نہیں ہے دنیا کے پانی کی، بس اسی میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کربلا کے سفر میں یہ تیسرے شہید تھے حضرت مشکور جو داروغہ جیلر تھے اور جیل تھے اور انہیں یہ شہادت نصیب ہوتی ہے۔ ادھر یہ واقعہ آگے گزرا اور حضرت مسلم کے دونوں بچوں کو ان مومنہ صادقہ خاتون نے نہلا دھلا کر زلفیں سنواری، ان کی خدمت میں وہ مصروف ہو گئی اور دن گزر گیا، رات آئی۔ جب حضرت امام مسلم کے دونوں بچے کھانا کھا کر آرام سے سو گئے تو اس محترم خاتون نے باقاعدہ اندر بٹھا کر ان کو بند کر دیا اور رات کے گئے جب یہ خاتون تھوڑی دیر کے لیے تمام حضرات تھوڑی جگہ بنا لیں، بیچ میں آگے آ جائیں، اس لیے کہ کئی احباب ابھی جو بارش کے اندر میں باہر بیٹھے ہیں، لہٰذا برائے مہربانی اندر نزدیک آ جائیں، جگہ بنائیں برائے مہربانی، درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی نزدیک آ جائیں، جگہ بنائیں۔ بارش کا موسم ہے، بارش شروع ہے، لہٰذا برائے مہربانی جگہ بنائیں، کئی احباب ابھی آ بھی رہے ہیں، لہٰذا جگہ بنائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب رات کا وقت ہوا تو اس عورت نے اس کمرے میں دونوں بچوں کو سلا دیا اور جب رات کا آدھا پہر گزرا ہوگا رات کا تو اس کا شوہر آیا حارث، جیسے وہ آیا تو اس نے کھانا طلب کیا تو بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے، تو اس نے یہ سارا پس منظر بیان کیا کہ ابن زیاد نے اعلان کر رکھا ہے کہ امام مسلم کے بچوں کو جو تلاش کر کے لائے گا اس سے بڑا انعام ملے گا، اور میں دن بھر تلاش کرتا رہا، اسی میں میرا گھوڑا بھی ختم ہو گیا اور میں دن بھر تلاش کرتا رہا۔ تو بیوی نے اسے ڈانٹا، یعنی بات چیت کی اور کہا کہ ایسے انعام پر اللہ کی لعنت ہو، ہمیں ایسا انعام کیوں چاہیے؟ تو اس نے کہا اب زیادہ بحث نہ کر، جلدی سے کھانا ہو تو لا۔ بس یہ کھانا اس نے کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر وہ سویا۔ جب رات کا پچھلا پہر گزر رہا، یعنی بالکل آخری پہر، تو حضرت امام مسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور چھوٹے بھائی حضرت ابراہیم کو جگا کر کہنے لگے کہ بھائی تیار ہو جاؤ، اب ہمارا اور آپ کا بھی وقت آ گیا ہے۔ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ ابا جان یعنی حضرت امام مسلم، رسول اللہ اور حضرت علی المرتضیٰ سیدہ کائنات اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جنت میں سے ٹہل رہے ہیں، اور اچانک حضور کی نگاہ مجھ پر پڑی تو مجھے اور تمہیں دیکھ کر حضور نے ابا جان سے پوچھا، کہا مسلم جنت میں اکیلے آ گئے، تنہا، اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لائے؟
اور ان کو ظالموں میں چھوڑ کے آ گئے؟ تو ابا جان نے ہماری طرف دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ قریب وقت ہے کہ وہ دونوں بچے بھی آپ تک پہنچ جائیں گے. یعنی یہ حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے خواب دیکھا. اب جب یہ دونوں بھائی آپس میں یہ خواب سنا رہے تھے تو ایک دوسرے کی مطلب گلے سے گلے مل کر وہ رونے لگے. اور رات میں ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی جگہ پر جب سناٹا ہو اور کسی کے رونے کی آواز آئے تو وہ بہت دور تک جاتی ہے. تو جب یہ رونے لگے تو یہ آواز اس حارث کے اندر مطلب کانوں تک ٹکرائی اور وہ اٹھا اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ بچوں کی رونے کی آواز ہمارے گھر میں کیسی؟ اس بندی نے بات ٹالنے کی کوشش کی کہ قریب میں سے کسی کی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ مانا نہیں. وہ خود کھڑا ہوا، کمرے سے باہر نکلا اور جیسے ہی دن بھر مطلب وہ تلاشی کر رہا تھا اس نے جلدی سے اپنا حجرہ مطلب دیکھا تو بند تھا اور اس نے وہ حجرہ کھولا اور جیسے اندر جا کر دیکھا نا تو دونوں صاحبزادے آپس میں بیٹھ کر رو رہے تھے. پوچھا کون ہو؟ اب بچے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ محبان اہل بیت کا گھر ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہم تو حضرت امام مسلم کے بچے ہیں. جب اتنا سنا تو اس کم ظرف نے اور اس بدبخت نے دونوں شہزادوں کے رخساروں پر جو ہے تماچے مارے اور بہت مارا. اور اس بدبخت نے کہا کہ میں تو تمہاری تلاش میں تھا اور تم میرے ہی گھر میں آ کر بیٹھے ہو. اور اس نے فوراً بال پکڑے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لایا. جب حارث کی نیک دل بیوی نے جب یہ کیفیت دیکھی تو حارث کے قدموں پر سر رکھ دیا اور فریاد کرنے لگی کہ یتیم شہزادے ہیں، رسول اللہ کے خاندان کے بچے ہیں، تھوڑا سا رحم کر، ظلم سے باز آ جا. حارث نے بیوی کی یہ ہمدردی دیکھ کر اسے زور سے ڈانٹا اور کہا خبردار، اگر اپنی جان کی خیر چاہتی ہو تو خاموش بیٹھ جاؤ. یہ رات کا آخری پہر تھا. اتنے میں جب صبح ہوئی تو حارث نے تلوار لی اور ان دونوں شہزادوں کو بھی دریا کی طرف لے کر وہ روانہ ہو گیا. حارث کی بیوی بھی پیچھے پیچھے روتی ہوئی گئی اور بار بار بڑی منت سماجت کے ساتھ اسے روکا بھی. حارث سے کہا اللہ سے ڈر، یہ امام مسلم کے بچے دونوں یتیم ہیں. لیکن حارث نے اپنی بیوی کی ایک بھی بات نہ سنی، پھر ڈانٹا اور مارنے کے لیے دوڑا. حارث کی بیوی سہم کر وہاں رک گئی، یہاں تک کہ حارث ان دونوں بچوں کو لے کر دریائے فرات کے کنارے پہنچ گیا. حارث کا ایک خانہ زاد غلام تھا جو اس کے بیٹے کا رضائی بھائی بھی لگتا تھا. جب اسے حالات معلوم ہوئے تو وہ بھی دوڑتا ہوا وہاں آیا. حارث نے اسے تلوار دی اور کہا کہ اگر اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو ان دونوں کے بچوں کے سر کاٹ دو. تو غلام نے کہا تلوار لے کر کہا خبیث، کس دل سے تو مجھے ان کے قتل کا حکم دے رہا ہے؟ اول تو یہ کہ یہ دونوں بچے چھوٹے ہیں یعنی نابالغ ہیں اور رسول اللہ کے خاندان کے بچے ہیں، غریب الوطن ہیں، امام مسلم کے دونوں یتیم ہیں اور تو مجھے ان کا قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے. حارث نے غلام کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا نا تو کہا کہ تو مجھے اس پر یہ عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. غلام نے کہا مجھ میں ان شہزادوں کو قتل کرنے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ مجھے ان بچوں کو قتل کرنے سے رسول اللہ کی روح انور سے حیا آ رہی ہے. یعنی میں رسول اللہ کے بیٹوں پر تلوار نہیں چلا سکتا کیونکہ قیامت کے دن مجھے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. لیکن وہ حارث تھا، لالچی جو تھا، اس نے غلام سے کہا اگر تو اسے قتل نہیں کرے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. تو غلام نے کہا مردود، اس سے پہلے کہ تو مجھے قتل کرے تو میں ہی تجھے قتل کر دوں گا. یعنی غلام نے جو ہے یہ حارث سے کہا. یہ کہہ کر اس نے بھی تلوار کھینچ لی، آگے بڑھا، حارث پر وار کیے. حارث تجربہ کار تھا، تیزی سے جھپٹ کر غلام کے سر کے بال پکڑ لیے اور غلام نے حارث کی داڑھی پکڑی اور حارث غلام کے اوپر گرا. غلام نے چاہا کہ حارث کو قتل کر دے کہ حارث نے پھرتی کے ساتھ غلام کو مطلب دھوکہ دیا اور اس سے تلوار چھین لی اور غلام نے اپنی تلوار سے نکال کر حارث پر وار کیا. حارث نے ڈھال پر روکا اور جلدی سے غلام کے داہنے ہاتھ پر اس نے وار کیا. اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا. غلام نے بائیں ہاتھ سے حارث کو پکڑ لیا. دونوں میں باہم کشتی ہونے لگی. اتنے میں حارث کی بیوی اور اس کا لڑکا پھر دوبارہ واپس پہنچ گئے. لڑکا بڑھا حارث سے کہنے لگا اے ظالم، یہ غلام میرا بھائی ہے، یعنی رضائی بھائی تھا، یہ غلام میرا بھائی ہے. حارث نے کوئی جواب نہ دیا. ایک زوردار وار کر کے اس غلام کو وہیں شہید کر دیا کیونکہ یہ بھی محب اہل بیت ٹھہرا. اس نے بھی بچوں کی بچانے کی بات کی تو اسے شہید کیا. بیٹے نے کہا ہے مردود، تجھ سے زیادہ سنگ دل اور کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ تو نے میرے بھائی کو قتل کر دیا.
حارث نے بیٹے سے کہا زبان روک لے اور یہ تلوار لے اور مسلم کے دونوں بچوں کو قتل کر۔ لڑکے نے کہا خدا کی قسم یہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، اور اے باپ یاد رکھ اگر تو نے ایسا کیا تو میں بھی تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی سگا بیٹا اس کا جو تھا اس نے بھی کہا۔ حارث کی بیوی پھر آگے بڑھی، روتے ہوئے کہنے لگی اے بے رحم انسان، خدا کے لیے ان بے گناہوں کے خون سے درگزر کر اور انہیں چھوڑ دے، اور اگر ایسا ہی ہے کہ تجھے انعام کی لالچ ہے تو ایک کام کرنا، بغیر قتل کیے ہوئے ابن زیاد کے سپرد کر دے تاکہ تجھ پر یہ قتل کا الزام نہ لگے اور یہ داغ نہ لگے۔ تو حارث نے کہا مجھے خوف ہے کہ اگر میں یہاں سے نکلوں گا تو کوئی لوگ مجھ سے چھین لیں گے، یعنی دوسرے آدمی مل جائیں گے اور وہ لوگ مجھ سے چھین لیں گے۔ آخر کار حارث خبیث نے تلوار کھینچی اور گلشن محمدی کے دونوں پھولوں کی طرف وہ بڑھا۔ ان دونوں شہزادوں نے کہا کہ ہمارے خون ناحق کا داغ اپنے دامن پر مت لے، مگر وہ دنیا کا لالچی تھا، اور دنیا جب کسی کے آڑ میں پڑ جاتی ہے نا، میں کربلا سے آخر میں اینڈ میں عرض کرتا ہوں دوسرے آخری بیان میں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پوری دنیا جب کسی کی آڑ بن جائے نا تو پھر لوگوں کو جو ہے جنتی جوانوں کا سردار بھی نظر نہیں آتا۔ اس کو یاد رکھیے گا، اور یہ جملہ آپ کو کل کی تقریر میں شاید کام آ جائیں۔ یہ دنیا میں لالچ کی وجہ سے آگے بڑھا، اور جیسے ہی پہلے بھائی کی طرف بڑھا نا تو چھوٹے بھائی حضرت ابراہیم کی طرف بڑھا آگے، تو حارث کی نیک دل محب بیوی نے آگے بڑھ کر اس سے برداشت نہ ہو سکا، بے قرار ہو گئی، آگے بڑھی اور کہا حارث خدا کا خوف کر۔ بس اس نے پھر کوئی بیوی کا بھی لحاظ نہ کیا اور بیوی پر اس نے وار کر دیا، اور وہ نیک بیوی بیچاری زخم ہو کر وہیں پڑی رہی۔ حارث کے بیٹے نے جب ماں کو زخمی دیکھا تو پھر وہ آگے بڑھا، ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے باپ تجھ پر مجھے غیرت آتی ہے، یعنی شرم آتی ہے، اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے کوئی شرم جیسا مطلب داغ بھی لگے ہوں۔ حارث پر جنون طاری تھا، اور وہ تلوار کا ایک وار اپنے سگے بیٹے پر بھی اس نے کیا، اور بیٹے کو بھی اس نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ ماں نے بیٹے کی لاش کو دیکھا، ایک آہ لی اور خاموش رہی۔ اس کے بعد خبیث حارث پھر ان دونوں شہزادوں کی طرف بڑھا۔ دونوں شہزادے کہنے لگے حارث اگر تجھے مال کی ضرورت ہے، یعنی تو مال کے لیے یہ کر رہا ہے نا، اگر مال کی ضرورت ہے تو ہماری کمر کے اندر 50 دینار بندھے ہوئے ہیں، ایک کام کر وہ کھول لے، اسے لے لے۔ اور دوسری بات کہی ہمارے گیسو کاٹ، اگرچہ ہم خاندان نبوت کے شہزادے ہیں، ہمیں غلاموں کی صف میں کھڑا کر کے بیچ دے، یعنی بازار میں لے جا اور غلاموں کی صف میں کھڑا کر دے، بیچ دے، کوئی نہ کوئی ہمیں خرید لے گا۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، مگر ہمارے خون ناحق کا داغ جو ہے وہ اپنے دامن پر نہ لے۔ اتنا سمجھایا اسے۔ آخر کار حارث نے کہا میں تمہیں بیچوں گا نہیں، کیونکہ تمہارا سر قتل کرنے کے بعد تمہارا سر جو ابن زیاد کو دوں گا اور جو انعام ملے گا وہ بیچنے پر نہیں ملے گا، یعنی وہ اتنا بڑا لالچی تھا۔ اس نے کہا وہ ملنا مشکل ہے، ابن زیاد کے پاس لے جاؤں تو ممکن ہے کوئی کوفی تمہیں چھڑا بھی لے، تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ اور پھر دونوں شہزادوں نے کہا خدا کے لیے اتنا موقع دے دے، ہم دریائے فرات پر وضو کر لیں اور 2 گانا نماز پڑھ لیں۔ ظالم حارث نے کہا میں موقع نہ دوں گا۔ شہزادوں نے کہا اچھا اتنا تو کر کہ ہمیں رب کے حضور سجدے جیسی حالت بنا لینے دے، یعنی ہمیں قتل ہی کرنا ہے، ہماری گردن ہی مارنی ہے تو سجدے کی حالت ہی کر لینے دے۔ حارث نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکے گا، اور اس کے بعد اس بدبخت نے جب قتل کا ارادہ کیا تو چھوٹے بھائی حضرت ابراہیم آگے بڑھے اور کہا کہ پہلے مجھے شہید کر دے۔ یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں نا حضرت محمد ابراہیم کا ہے، آگے بڑھے اور کہا میرے بڑے بھائی کو رہنے دے، پہلے مجھے قتل کر دے، یعنی شہید کر دے۔ یہاں سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کب تک اپنے بھائیوں سے دشمنی رکھو گے، کب تک اپنے مومن بھائی سے دور رہو گے، کب تک اپنی نسلوں کو خالی دشمنی پر ہی پروان چڑھاؤ گے۔ خدارا ہوش کے ناخن لو، اس سے کہتے ہیں بھائی کی سچی محبت، اس سے کہتے ہیں پیغام کربلا اپنے بھائیوں سے دشمنی کر کے نہیں، بلکہ جب بھائی کو کوئی قتل کرنے کے لیے بھی بڑھے تو بھائی کی محبت کا ثبوت یہ ہے
کہ انہیں پہلے قتل نہ ہونے دے، پہلے اپنی گردن دے دینے کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ یہ پیغام کربلا ہے، ورنہ خالی یہ نیکیاں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ایک بھی بھائی کی دشمنی لے کر دنیا سے مرو گے تو اللہ تمہیں اس وقت تک نہ بخشے گا جب تک کہ تمہیں تمہارا بھائی معاف نہ کر دے گا۔ ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں حج پڑھ لی گناہ معاف ہو گئے، فلاں کام کر لیا گناہ معاف ہو گئے، فلاں کام، ایسا سب معاف ہونے والا نہیں ہے۔ بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جب تک بندے معاف نہ کر دیں گے اللہ بھی معاف نہ فرمائے گا۔ اس لیے حضرت محمد ابراہیم آگے بڑھے اور وہ بھائی کی محبت کا ثبوت دے کر ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے قتل کر دے۔ اتنے میں بڑے بھائی آگے بڑھے اور کہا نہیں، یہ میرا چھوٹا بھائی، پہلے مجھے قتل کر دے۔ اس کے بعد حارث نے پہلے بھائی حضرت محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو شہید کیا اور چھوٹے بھائی حضرت ابراہیم آگے بڑھے اور بڑے بھائی کی کٹی ہوئی گردن جو ہے وہ اپنی گود میں اٹھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کی نظروں کے سامنے سگا بھائی جس کا سر تن سے جدا کر دیا ہو، اس چھوٹے بھائی کے دل پر کیا بیتتی ہوگی اور ان پر کتنا مطلب یہ غم لائق ہوگا۔ وہ رونے لگے اور پکارنے لگے، اے ابا جان آپ کہاں ہیں، اے ابا جان آپ کہاں ہیں۔ اتنے میں وہ بدبخت حارث آگے بڑھے اور اس نے ایک وار کیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس نے شہید کر دیا۔ دونوں بھائی ایک ساتھ شہادت پاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس نے فوری طور پر دونوں شہزادوں کی لاشیں جو تھی وہ نہر فرات میں سے بہا دی۔ دونوں بھائیوں کے جسم آپس میں بگل گور ہو کر وہیں دریائے فرات کے پانی کی تہ میں بیٹھ گئے، اور ان دونوں شہزادوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے مقدس سروں کو یہ حارث ابن زیاد کے پاس لے کر پہنچا اور جیسے ان کے سامنے پیش کیا اس نے پوچھا یہ کس کے سر ہے؟ حارث خبیث نے کہا کہ یہ تیرے دشمنوں کے سر ہے۔ ابن زیاد کے سامنے تشت میں دونوں مبارک سر لائے گئے۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ کس کے بچے ہیں؟ حارث نے کہا مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ ان دونوں شہزادوں کے سروں کو دیکھ کر ان کے چہرے کی نورانیت اور پاکیزگی دیکھ کر ابن زیاد نے، یعنی وہ اتنا بڑا ظالم تھا، اس کے باوجود بھی یہ راوی لکھتے ہیں میں نہیں کہتا، ابن زیاد بھی امام مسلم کے بچوں کی یاد میں رویا، یعنی یہ چہرے دیکھ کر کہا اتنے معصوم چہرے تو نے کاٹ دیے۔ وہ رونے لگا وہاں اور درباری میں مطلب ایک غم کا مطلب ماحول بن گیا، اور اس کے بعد ابن زیاد غصے میں آیا اور حارث سے تفصیل سننے کے بعد کہا تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے ان بچوں کو قتل کر دیا؟ تو اس نے اپنے بہانے بنائے کہ کسی کے چھین لینے کا ڈر تھا، یہ ڈر تھا، وہ ڈر تھا۔ اس نے کہا میں نے تو یزید کو لکھ کر بھیجا کہ یہ دونوں بچے جیل میں میرے پاس ہے، اگر اس کا خط آیا کہ زندہ بھیجو تو کیا کروں گا؟ اب حارث کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے درباریوں میں سے نظر لی تو ایک مقاتل نامی ایک شخص پر نظر پڑی جس کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ یہ بندہ بھی محب اہل بیت ہے، تھا ساتھ میں لیکن تھا محب اہل بیت۔ اس پر نظر ڈالی اور اسے مخاطب کر کے کہا مقاتل اب یہ خبیث حارث کو پکڑ دریا کے کنارے لے جا، وہاں لے جا کر جہاں اس نے اس دو شہزادوں کو قتل کیا ہے میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ جس طرح اس بدبخت نے ان بچوں کے ساتھ کیا تو بھی ایسا کر۔ ان دونوں کے سروں کو لے جاؤ، اور اس خبیث نے جہاں ان کے جسموں کو ڈالا پانی میں اس کے ساتھ وہیں سروں کو ڈال دو۔ حضرت مقاتل وہاں سے خوش ہو کر اٹھے، حارث خبیث کو ساتھ لیا پکڑ کر اور لوگوں سے کہا کہ خدا کی قسم اگر ابن زیاد مجھے تمام سلطنت دے دیتا، مقاتل کہتے ہیں اگر مجھے تمام سلطنت دے دیتا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے آج ہے کہ مجھے رسول اللہ کے دشمن کو قتل کرنے کا موقع دیا ہے۔ یعنی یہ دشمنان اہل بیت کی سزا ہے۔ وہ خوش ہوئے اور سیدھے حضرت مقاتل جو ہے اپنے غلاموں کے ساتھ حارث کو ہاتھ بندھوائے، بازار میں گھسٹتے ہوئے لے کر گئے کنارے تک، اور اس کے بعد حارث نے جب دیکھا کہ یہ سب کچھ ہونے ہی والا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں،
یعنی معافی مانگی. تو حضرت مقاتل نے کہا کہ نہیں، اب تجھے کوئی معافی نہیں مل سکتی. اور اس کے بعد جہاں حارث نے ان دو شہزادوں کو مطلب پہنچایا تھا، دیکھا کہ ایک طرف دو نوجوان ٹکڑے پڑے ہوا ہے، ایک طرف ایک غلام سسک رہا ہے، ایک طرف ایک خاتون مطلب زخمی ہے. حضرت مقاتل نے ان خاتون محترم سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا میں حارث کی بیوی ہوں، میں نے اس کو ظلم سے روکا تھا مگر یہ مانا نہیں. ادھر جو دو ٹکڑے پڑا ہوا ہے وہ میرا بیٹا ہے، اس نے بھی بہت روکا، اس ظالم نے اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے. ادھر جو یہ غلام ہے اس نے بھی روکنا چاہا، یہ بھی میرا مطلب رضائی بیٹا تھا، تو اس کو بھی قتل کر دیا. اس خاتون محترم نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس ظالم مردود نے میرے سامنے اپنے کیے کی سزا پائی. یعنی یہ بیوی خود کہہ رہی ہے کہ مجھے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے جو ظلم کیا اس کی سزا میرے سامنے اس کو مل رہی ہے. پھر حارث بیوی سے کہنے لگی مردود، ایک دنیا کی لالچ میں آ کر تو نے حضرت مسلم کے بچوں کو شہید کیا اور دین کے خلاف تو نے کام کیا. تیرے پاس دین ہی نہیں رہا تھا جس کی وجہ سے تو نے یہ جرم کر لیا، یعنی رسول اللہ کے بیٹے کو تو نے شہید کیا. حضرت مقاتل سے حارث کہنے لگا میں 10,000 دینار دیتا ہوں، تو مجھے چھوڑ دے، میں پوشیدہ زندگی گزار لوں گا، یہاں سے دور چلا جاؤں گا، مجھے چھوڑ دے. حضرت مقاتل نے کہا ہے خبیث، اگر تیرے پاس دنیا کا سارا مال ہوتا اور آج وہ مجھے دے دیتا تو بھی میں خدا کی قسم تجھے کبھی نہ بخشوں گا، یعنی تجھے چھوڑوں گا نہیں، یقیناً قتل کروں گا. جیسے ان نو نہالان خاندان نبوت پر تو نے رحم نہیں کیا، میں بھی تجھ پر رحم نہیں کروں گا، اور ضرور میں تجھے واصل جہنم کروں گا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے عظیم ثواب سے مالا مال فرمائے گا. یہ کہا اور اس کے بعد حضرت مقاتل نے نظر دوڑائی، دیکھا تو زمین پر حضرت سیدنا امام مسلم کے بچوں کا خون بکھرا ہوا ہے. اس کے بعد حضرت مقاتل نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ پہلے اس روح سیاہ کے پہلے دونوں ہاتھ کاٹو، یعنی حارث کے دونوں کے ہاتھ کاٹے، اور ان شہزادوں کے رخساروں پر جو تماچے مارے تھے جن ہاتھوں نے ان کو قلم کروایا. اور اس کے بعد فرمایا اس کے سر اس نے کٹوائے تھے اس لیے اس کے ہاتھ کاٹو، پھر دونوں آنکھیں نکلوائی، پھر اس کے پیٹ کو چاک کیا اور جملہ کٹے ہوئے اعضاء اس کے پیٹ میں بھر دیے اور ایک لکڑی سے باندھ کر دریائے فرات میں ڈالا. ایک موج سے دریا مطلب اٹھی، یعنی موج اٹھی جب حارث کو ڈالا تو اس ناپاک لاشے کو واپس باہر پھینک دیا. پتہ یہ چلا رسول اللہ کے خاندان کے دشمن کو دریا بھی پسند نہیں کرتا، فوراً باہر پھینکا. دوسری بار ڈالا، دوسری بار بھی باہر پھینکا، تیسری بار ڈالا، 3 بار ایسا ہوا تو حضرت مقاتل سمجھ گئے کہ اس خبیث کو دریا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے واپس کر دے رہا ہے. تو پھر ایک گڑھا کھودا، اس میں ڈالا، اوپر سے خش و خاشاک ڈالے، اس کو بھر دیا. چند لمحوں کے بعد دیکھیے گا قدرت کیسا انتقام لیتی ہے. تھوڑا لمحہ بیتانا اسی وقت ایک زلزلہ سا آیا اور اس ناپاک کی لاش کو باہر پھینک دیا، باقاعدہ زمین نے باہر نکال دیا. اور ایسا بار بار ہوا تو حضرت مقاتل سمجھ گئے نہ دریا قبول کرتا ہے نہ زمین قبول کرتی ہے. تو فوری طور پر کہا اس خبیث کی لاش کو ایک کام کرو، نہ زمین قبول کرے گی نہ دریا قبول کرے گا، لکڑیاں لاؤ. لکڑیاں منگوائی، گوبر منگوایا، اپنی بھاشا میں چھانے منگوائے، اور وہ سارا جمع کیا اور اس کے بعد اس میں آگ لگائی اور آگ لگا کر اس خبیث کے جسم کو جو ہے روح سیاہ کو اس میں ڈالا اور وہیں جلا کر اسے خاک کر دیا. اور اس کے بعد حارث اور اس کے غلام اور اس کے جو بھی لڑکے تھے انہوں نے اہل بیت اطہار کے جو دونوں صاحبزادے تھے حضرت مسلم کے، ان کے دونوں لاشیں جو دریا میں بہہ چکے تھے وہ تھوڑی دیر کے بعد جیسے سر انور قریب لائے گئے تو باہر آئے اور باقاعدہ ان دونوں کو ملایا اور ان دونوں شہزادوں کو اسی نہر فرات کے قریب جو ہے انہوں نے دفن کیا جنازہ پڑھ کے. اور آج بھی جو لوگ جاتے ہیں عراق وغیرہ کا سفر کرتے ہیں، بغداد شریف وغیرہ کا، تو جیسے آپ اس سنہری گنبدوں کو دیکھو تو جو شہادتیں ہم اس نومی کو سنتے ہیں وہاں جانے والوں کو وہ یاد آتی ہے. آج بھی دونوں بھائیوں کے روزے اپنی شان چمک دمک رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جو دین کے نام پر شہید کیے جاتے ہیں اللہ اسے مرنے نہیں دیتا بلکہ دلوں میں ہی اللہ اسے نئی زندگی عطا فرماتا ہے. یہ میں نے آج کی نشست میں جو ہے میں نے شہادت حضرت مشکور
اور شہادت حضرت امام محمد اور حضرت ابراہیم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر دی، اور اللہ نے اگر وقت میں کل برکت دی تو میں مکہ مکرمہ کی روانگی اور انشاءاللہ شہادتوں کا وہ پس منظر جو ہر سال ہم اور آپ سنتے ہیں، میں کوئی بات کاٹتا نہیں اور بالکل بالتفصیل انشاءاللہ سنانے کی کوشش کروں گا، اور بڑے اختصار کے ساتھ۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کل آپ کا اتنا زیادہ وقت لے لوں گا کہ آپ کو مطلب باہر ہی نہیں نکلنے دوں گا اور سحری کرا کے بھیجوں گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کے ذوق پر رہے گا، آپ کی محبت پر رہے گا۔ میں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں یہاں سے مکہ کی روانگی کو جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان شہیدوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور انہوں نے جو دین کے لیے قربانیاں دی ہے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ کریم ہم سب کے دلوں سے دنیاوی لالچ کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے تیرے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں حضرت امام مسلم کی بچوں کی شہادت سنی ہے، اے اللہ حضرت امام محمد، حضرت سیدنا امام ابراہیم اور حضرت مشکور کے صدقے میں اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہماری سوغاتوں کو پیش کرنے میں اگر قصداً کوئی بھول ہوئی ہو اپنے فضل خاص سے معاف فرما، اور ان شہیدوں کے صدقے میں مائیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کے غموں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم جب قیامت میں اٹھائے جائیں اے اللہ امام حسین کے جھنڈے کے سائے تلے جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے محبین میں جگہ عطا فرما، ان کے عاشقوں میں جگہ عطا فرما، ان کے مقدس ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ رسول اللہ کی شفاعت عطا فرما، رسول اللہ کی شفاعت عطا فرما، رسول اللہ کی شفاعت عطا فرما، حضور کی ملاقات اور زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ بالخصوص جب جنت میں داخلہ ملے حضور کی اہل بیت اور ان کے صحابہ کے پڑوس میں جگہ عطا فرما، اور ان کے مقدس پڑوس کے صدقے میں اے اللہ کریم اپنے خصوصی جلووں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ اپنے خصوصی جلووں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس نومی شب میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں جن کی جو بھی آرزویں ہیں، تمنا ہیں، دعائیں ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کے نواسوں کے نام پر آئے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے محبوب کے نام پر، اپنے محبوب کے نواسوں کے نام پر جب سے روز ازل سے لے کر ابد تک دیتا ہی رہے گا۔ اے اللہ امام حسین کے نام کی خیرات مانگنے کے لیے جولیاں پھیلا کر حاضر ہے۔ اے اللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری جولیاں بھر دے۔ اے اللہ امام حسین کا صدقہ عطا کر دے، امام حسین کی خیرات عطا کر دے۔ اللہ بالخصوص ہماری بخشش فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ امام حسین کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں جن کے بھی مرحومین دنیا سے گئے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت کر دے، عالم برزخ میں انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری دونوں جہان میں آبرو رکھ لے، عزت رکھ لے۔ اے اللہ ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو ہم سے راضی ہو جا، ایسے کام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی حضرت سکینہ کے صدقے میں میری قوم کی جتنی بھی بیٹیاں بیٹھی ہیں اے اللہ انہیں حیا کی دولت عطا کر دے، انہیں پردے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ انہیں اپنے ماں باپ کی فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ان کو ان کے بھائیوں کی غیرت عطا کر دے۔ اے اللہ جو نیک نہیں انہیں نیک بنا دے۔ اے اللہ جو بے پردہ ہے انہیں پردہ کی توفیق عطا فرما، بے نمازی ان سے نماز کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ حضرت زینب جیسی غیرت عطا کر دے۔ اے اللہ میری قوم کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر شب عاشور اور دین عاشور منانے کی توفیق عطا کر دے، انہیں نفلی روزوں کی توفیق عطا کر دے، انہیں نفلی نماز کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ میرے جوان جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں اے اللہ ہم سب کو دین شب عاشور اور دین عاشور کی قدر کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ اس دین میں گناہوں سے محفوظ فرما لے اور امام حسین کی محبت میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔